اس بار عمران خان سے ملاقات نہ ہوئی تو جمعرات کی رات ہر چوک ڈی چوک بنا دیں گے، سہیل آفریدی نے اعلان کر دیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اعلان کیا کہ عمران خان کی صحت اور ان سے ملاقات کے معاملے پر کل تمام پارلیمنٹیرینز سپریم کورٹ کے باہر احتجاجی دھرنا دیں گے۔ جمعرات کو اراکین پارلیمنٹ کے ہمراہ اڈیالہ جیل کے باہر بھی احتجاج کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 27 ستمبر کو ہونے والے لانگ مارچ کی کال اپنی جگہ برقرار ہے۔ عمران خان کی صحت کے معاملے کو مزید نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور ان کے خاندان اور ڈاکٹرز کو ان تک رسائی ملنی چاہیے۔ پارٹی کی پوری قیادت اور اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ لانگ مارچ کی تاریخ تبدیل نہیں کی گئی۔ پی ٹی آئی کی ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کی کال ناکام ہو گئی۔ صرف 6 پارلیمنٹیرینز ہی احتجاج کے لیے پہنچے۔ اراکین اسمبلی کے نہ آنے پر سلمان اکرم راجہ برہم ہو گئے۔ صدر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا جنید اکبر نے سلمان اکرم راجہ پر تنقید کر ڈالی۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ گڑ گڑا کر ارکان پارلیمنٹ کو ہائی کورٹ آنے کا کہا تھا مگر کوئی نہیں آیا۔ یہ بھی پتہ ہے کہ 5 اگست کو کون کون نکلا اور کون صرف تنقید کرتا رہا۔ اب لگی لپٹی کے بغیر ہر چیز قوم کے سامنے لاؤں گا۔ پاکستانی قوم کو کہا جا رہا ہے کہ تم کیڑے مکوڑے ہو، کاکروچ بھی کہا گیا۔ دوسری جانب جنید اکبر خان کا کہنا تھا کہ سلمان اکرم راجہ کو ابھی تک سیاست نہیں آئی۔ رات 12 بجے میسج کر دیتے ہیں کہ صبح پہنچیں۔ کیا ہمیں خواب آنا ہے کہ بانی کی طبیعت خراب ہے؟ خدا کے لیے سیاست سیکھ لیں۔ جنگ سے پہلے والا آبنائے ہرمز اب کبھی بحال نہیں ہوگا۔ کسی تیسرے فریق کی مداخلت نہ ہو تو آبنائے ہرمز کھل سکتی ہے۔ ایران کا بڑا اعلان۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کے مطابق سعودیہ، ترکی اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ ایران کے لیے خطرہ نہیں۔ عمان کے ساتھ معاہدہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے تحفظ کا ضامن نہیں۔ امریکہ کے ساتھ فی الحال مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ثالثوں کے ذریعے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں، جبکہ مستعفی ہونے کی خبروں کے دوران ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای سے اہم ملاقات ہو گئی۔ ایرانی حکام کے مطابق ایران کے نئے سپریم لیڈر پہلی بار عوام کے سامنے آ سکتے ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کے معاملے پر دباؤ بڑھانے کے بجائے محتاط رویہ اختیار کر رہا ہے۔ امریکہ ایران سے محدود سطح پر مذاکرات بھی کر رہا ہے، جبکہ آبنائے ہرمز کھولنے سے متعلق غیر یقینی صورتحال کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں معمولی اضافہ ہو گیا۔ ججز سمری معاملے پر بڑی پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم۔ صدر اور وزیر اعظم کو نوٹس جاری ہونے پر وفاقی حکومت نے صدر مملکت سے مذاکرات کا ٹاسک اسپیکر قومی اسمبلی کے سپرد کر دیا۔ وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کی۔ صدر مملکت کے قانونی مشیر عرفان قادر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ججز کا معاملہ جلد حل ہو جائے گا۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے نئے ججز کی تعیناتی سے متعلق سمری کی منظوری میں تاخیر کے معاملے پر صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم اور وزارت قانون کو نوٹس جاری کرتے ہوئے وفاقی حکومت سے کل تک جواب طلب کر لیا۔ آزاد کشمیر حکومت دھرنے والوں کے جائز مطالبات پر نظر ثانی کرے گی۔ حکومت نے عندیہ دے دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے اسلام آباد میں امیر مقام کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگانے والوں نے اب تک کوئی ثبوت نہیں دیے۔ توقع ہے پیپلز پارٹی والے آج الٹی گنتی کو سیدھا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کو نقصان پہنچانے والے عناصر کو اپنے جرائم کا حساب دینا ہوگا۔ دھرنے دینے والے آزاد کشمیر کا الیکشن روکنا چاہتے تھے جو نہیں روک سکے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر انتخابات کی تیسرے مرحلے میں بھی دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ مبینہ جعلی ویڈیو کیس میں صوبائی وزیر اعظمہ بخاری کی ویڈیو لنک پر بیان ریکارڈ کرانے کی درخواست خارج۔ عدالت نے ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج لاہور نصرت علی صدیقی نے فیصلہ سنایا۔ عاصمہ بخاری نے فلک جاوید کے خلاف NCCIA میں مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ عدالت نے جوڈیشل مجسٹریٹ کا فیصلہ بحال رکھا۔ عاصمہ بخاری نے عدالت کی ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر بیان ریکارڈ کروانے کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ حکومت کی حج 2027 کے لیے بڑی سہولت۔ 4 لاکھ عازمین گھر بیٹھے درخواست اور ادائیگی کر سکیں گے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کہا کہ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر حج کے پورے عمل کو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے، جس کے تحت عازمین گھر بیٹھے پاک حج ایپ اور ڈیجیٹل پورٹل کے ذریعے چند منٹ میں عمل مکمل کر سکیں گے۔ پہلی قسط کی وصولی 17 اگست سے شروع ہو جائے گی۔ غیر قانونی طور پر ایران کے راستے عراق جانے والے 2 مسافر ملتان ایئرپورٹ سے تحویل میں لے لیے گئے۔ FIA کے مطابق منڈی بہاؤدین سے تعلق رکھنے والے صفدر اقبال اور فیصل شہزاد ٹریول ایجنٹ کے ذریعے تافتان بارڈر عبور کر کے غیر قانونی طور پر ایران اور پھر عراق پہنچے، جہاں انہیں عراقی پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔
ملتان میں گیس چوری اور کمپریسر کے استعمال کے خلاف کریک ڈاؤن سوئی ناردرن گیس کی UFG کنٹرول ٹاسک فورس نے 55 مقامات کی چیکنگ کرتے ہوئے 6 گیس میٹر منقطع کر دیے۔ ترجمان کے مطابق 2 میٹر صارفین کی جانب سے اتار کر رکھ لیے گئے تھے جنہیں ریکور کر لیا گیا۔ 4 میٹر کمپریسر کے غیر قانونی استعمال پر منقطع کیے گئے۔ ملتان نشتر اسپتال میں منکی پاکس کا ایک اور مریض رپورٹ، زیر علاج مریضوں کی تعداد 2 ہو گئی۔ نشتر اسپتال انتظامیہ کے مطابق دونوں مریضوں کی لیبارٹری رپورٹس مثبت آ چکی ہیں جن کا علاج جاری ہے۔ 10 سے 12 روز بعد دوبارہ ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ ملتان شہر کو زیرو ویسٹ بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک۔ ڈپٹی کمشنر ملتان ڈاکٹر فیصل سلیم نے شہر بھر میں ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن ہر صورت یقینی بنانے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ستھرا پنجاب ویژن کے تحت کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کمائی کے لیے اب نیا نظام متعارف کرا دیا گیا۔ صارفین کو اپنی پوسٹ سے حاصل ہونے والی آمدنی میں حصہ دینے کا کریٹر ریونیو شیئرنگ پروگرام ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ پلیٹ فارم کی جانب سے نئے صارفین کے لیے اس پروگرام میں رجسٹریشن 7 اگست سے بند کر دی گئی، جبکہ موجودہ تخلیق کاروں کو پروگرام کے اختتام سے قبل آخری ادائیگیاں کی جائیں گی۔ پروگرام کی جگہ اوریجنل کانٹینٹ ریوارڈز کے نام سے نیا پروگرام متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ درخواست دینے والے افراد کی عمر کم از کم 18 سال ہونا ضروری ہے۔ IPL میں مالی دباؤ پر بھارتی کھلاڑی انجریز کے باوجود کھیلنے پر مجبور ہو گئے۔ BCCI کے بنگلور میں قائم سینٹر آف ایکسیلنس کے ذرائع نے انکشاف کیا کہ بعض کھلاڑی فرنچائزز اور مالی دباؤ کے باعث انجری کے باوجود IPL میں کھیلتے رہتے ہیں، جس سے بعد میں ان کی بحالی اور قومی ٹیم میں واپسی کا عمل پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب بھارت سری لنکا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز سے قبل انجریز کے باعث کئی اہم کھلاڑیوں سے محروم ہو چکا ہے۔